اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی پہلی دو آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آغاز ہوتا ہے الف لام اور میم سے۔ الف لام اور میم حروف مقطعات ہیں، ان کو جوڑ کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام اور میم۔ حروف مقطعات کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کا مفہوم صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مفہوم جانتے ہیں، جبکہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ کی صفات کی ابریویشنز ہیں۔ جو ابریویشن سمجھتے ہیں ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ الف لام اور میم جو ہے یہ ابریویشن ہے اللہ علیم حکیم کی، کہ اللہ علیم حکیم کا ارشاد ہے۔ اور عربی زبان میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو ابریویشنز ہیں یہ کسی لفظ کے پہلے حرف سے ہی بنے۔ تو الف سے تو اللہ بنتا ہے، لیکن لام جو ہے یہ علیم کا لام اس میں لیا گیا ہے، اور میم میں جو میم ہے یہ حکیم کا میم لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس کا مفہوم صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آگے ہے اللہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کسی قسم کا کوئی الہ نہیں۔ اللہ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے اور یہ کسی دوسرے لفظ سے مل کے نہیں بنا، جبکہ ایک اور رائے یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ ال اور الہ کا مجموعہ ہے، اور الہ معبود کو کہتے ہیں، اور الہ دی اونلی ٹرو گاڈ یا معبود حقیقی، کیونکہ ال جو ہے یہ الہ کو خاص کر دیتا ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہوا۔ یہاں جو لا ہے اس کو کہا جاتا ہے لا نفی جنس، یعنی لا نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ لا جو ہے یہ ہر قسم کے الہ کی نفی کرتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے نفی جنس کی وللہ کی کہ اس کے بعد وہ اللہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں زبر آتی ہے، جیسے الہ آیا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا کوئی اکراہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہے لا الہ، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی نہ بتوں میں کوئی الہ ہے، نہ انسانوں میں کوئی الہ ہے، نہ جنوں میں کوئی الہ ہے، نہ ملائکہ میں کوئی الہ ہے، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو ہی اپنا الہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہر قسم کے الہ کی نفی کی گئی ہے کہ لا الہ، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، الا سوائے، ایکسیپشن یہ ہے، ہوا سوائے اس کے، سوائے وہی اللہ۔ تو اللہ کے سوا کسی قسم کا کوئی الہ نہیں۔ اب الہ یا الالہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کوئی الہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ ایک آیت ہے لا الہ الا انا فاعبدونی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کوئی کسی قسم کا الہ نہیں ہے سوائے میرے، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ عبادت کرو یعنی میری محکومیت اختیار کرو، میری بندگی کرو، میری تابع فرمانی کرو، میری غلامی کرو۔ عبادت کے یہ سارے معنی ہیں۔ تو الالہ، اللہ کے سوا جو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ ہے، تو وہ ہستی ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے لا الہ الا انا
فَاتَّقُونِی، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو، یعنی میری ہی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جو حقیقی الہ ہے وہ ہے کہ جس کے سوا کسی سے کا تقوی اختیار نہ کیا جائے، صرف اسی کا تقوی اختیار کیا جائے۔ پھر اسی طرح ایک آیت ہے کہ انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہی اللہ الہ واحد ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کسی کی نافرمانی سے نہ ڈرا جائے، صرف اسی کی نافرمانی سے ڈرا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، سو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو الہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، جس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ تو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، تو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے کہ لا الہ الا ہوا، کہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، پس تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ تو اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کسی دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھا جائے، نہ بنایا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس مومنین کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ وہ ہستی ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ ہی وہ ہستی ہے جس سے دعا کی جائے، هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پس تم اسی کو پکارا کرو، اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے۔ چنانچہ اللہ لا الہ الا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جو الٹیمیٹ صاحب اقتدار یا صاحب اختیار ہو، جس کی عبادت یا بندگی کی جائے، جس کا تقوی اختیار کیا جائے یا جس سے ڈرا جائے، جس کو اپنا کارساز سمجھا جائے اور اس پہ توکل کیا جائے، یا جس سے دعا کی جائے۔ صرف اللہ ہی کو صاحب اقتدار سمجھنا چاہیے، اللہ ہی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ ہی سے صرف ڈرنا چاہیے، اسی کو اپنا حتمی کارساز سمجھتے ہیں، اسی پر توکل کرنا چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں، والحی القیوم۔ الحی کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ توکل کیجئے الحی پہ اوپر، الذی جو لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا۔ تو الحی ایسی ہستی ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی اور اس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ اللہ نہ صرف خود ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، بلکہ وہ ہر زندہ چیز کو زندگی دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ ایک آیت ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، وہی ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب فرماتا ہے، اور تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ وہ ہستی ہے جو خود ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، اور ہر زندہ چیز کو زندگی بخشنے والی ہستی بھی وہی ہے۔ اس کے بعد ہے القیوم۔ القیوم کا مطلب ہے کہ وہ ہستی جو بذات خود قائم ہے، یعنی
وہ اپنے قائم رہنے کے لیے کسی دوسرے کی محتاج نہیں، اور باقی ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہستی ہے وہ۔ تو خود قائم ہے اپنے دم پہ، اور باقی ہر چیز جو قائم ہے وہ قائم ہے اس کے دم سے۔ هو الحی القیوم۔ تو الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہر زندہ چیز کو زندگی بخشنے والا وہی ہے، اور وہ اپنے دم سے خود قائم ہے، اور ہر دوسری چیز جو ہے وہ اس کے دم سے قائم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔